اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر ومعین المعرب المنصرف وغیر المنصرف المعرب المنصرف ما يدخله التنوین وتظہر فی آخرہ جمیع حرکات الاعراب۔ بتا رہے ہیں کہ اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک منصرف اور دوسرا غیر منصرف۔ اسم معرب کیا ہے اور اس میں غیر معرب منصرف کیا ہے اور اس میں غیر منصرف کیا ہے، سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کریں گے، پھر غیر منصرف کی اقسام اور کب جو ہے ایک اسم غیر منصرف بنتا ہے، کیا اس کی شرائط ہیں، یہ ساری بحث جو ہے اس میں آئے گی۔ سب سے پہلے بتائیں گے کہ اسم منصرف کیا ہے۔ کہتے ہیں اسم منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس پر تنوین داخل ہو سکتی ہے اور اس کے آخر میں ساری حرکات آ سکتی ہیں اعراب کی۔ جیسے مثالیں لا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں، اس کی ہزاروں لاکھوں مثالیں منصرف کی۔ جاءنا رجل عالم، رجل بھی عالم بھی دونوں، رأیت رجل عالما مررت برجل عالم، تو اس رجل اور عالم کے اوپر تینوں حرکات جو ہیں وہ آئی ہیں، تنوین بھی ان پر آ سکتی ہے، تو یہ معرب ہے۔ اور اس میں غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی، صرف اور صرف اس کے اوپر ضمہ اور فتح آ سکتا ہے، کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی۔ جیسے قدم ابراہیم چونکہ اس میں غیر منصرف ہے، اس پر تنوین بھی نہیں آ سکتی اور کسرہ بھی نہیں آئے گا، رفع آئے گا، ضمہ آئے گا۔ رأیت یعقوب، سمعت من یوسف، یوسف کی جری حالت ہے لیکن کسرہ چونکہ نہیں آ سکتا اس لیے اس کے اوپر فتح آیا ہے۔ وہ اسماء جن کی تصریف ممنوع ہے، یعنی غیر منصرف جن کو ہم کہتے ہیں، وہ مندرجہ ذیل چند اسماء ہیں کہ جو غیر منصرف بن سکتے ہیں، جن کی تصریف ممنوع ہو سکتی ہے۔ پہلا اس میں مفرد جو علم ہو یا صفت ہو، ایسا اس میں مفرد جو یا علم ہو یا صفت ہو، وصف ہو، تو وہ غیر منصرف ہو سکتا ہے۔ دوسرا وہ اس میں جمع یعنی جو مفاعلو اور مفاعیلو کے وزن پر آئے، یہ ان دو اوزان پر اگر جمع آ جائے تو وہ بھی غیر منصرف ہوتی ہے، اس پر بھی تنوین اور کسرہ نہیں آتا۔ اور تیسرا ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث ہو، الف تانیث ہو، وہ بھی جس طرح حبلا الف تانیث، اس پر بھی تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا، یعنی اس کو بھی غیر منصرف کہتے ہیں۔ اور سب کی اپنی اپنی شرائط ہیں، اس میں مفرد کے غیر منصرف ہونے کی، جمع کی، یا وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث ہوتی ہے، ان کے غیر منصرف ہونے کے لیے علیحدہ شرائط موجود ہیں۔ المعرب المنصرف ہوا ما يدخلہ التنوین، معرب منصرف وہ ہوتا ہے جس پر تنوین داخل ہوتی ہے، وتظہر فی آخرہ جمیع
حرکات الاعراب، اور اس کے آخر میں اعراب کی تمام حرکات بھی آ سکتی ہیں، جیسے جانا رجل عالم، رجل عالم تنوین بھی ہے یہ راجل اور عالم پر، اور ضمہ بھی، رأیت راجل عالما اسی طرح فتح تنوین، مررت براجل عالم کسرہ تنوین، سب جو ہے اس کے اوپر تمام حرکات اعراب آ سکتی ہیں۔ المعرب غیر المنصرف، معرب کی دوسری قسم معرب غیر منصرف، ہوا ما لا یلحقہ الکسر ولا التنوین، معرب غیر منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس پر کسرہ بھی نہ آئے اور تنوین بھی نہ آئے، فیقصر فیہ علی الضم والفتح، پر اس میں جو ہے اکتفا کیا جاتا ہے ضمہ اور فتح کے اوپر، نہ تنوین آئے گی اور نہ ہی کسر آئے گا۔ قادم ابراہیم یہاں پر غیر منصرف ہے، رأیت یعقوب غیر منصرف ہے یعقوب، سمعت من یوسف یوسف بھی غیر منصرف ہے۔ البتہ ان کی تفاصیل جو ہے وہ بعد میں آئیں گی کہ کیوں منصرف ہیں، کیا وجوہات ان کے منصرف ہونے کی، کیا اسباب ہیں غیر منصرف ہونے کے، تو وہ آگے بیان ہوگا۔ الاسماء التی تمتنع من الصرف تنحصر، وہ اسماء جن کی صرف ممنوع ہے یعنی غیر منصرف ہیں، وہ منحصر ہیں ان مدرجہ ذیل 3 اسماء میں۔ پہلا مفرد فی ما کانا علما او صفتا، جب یہ اس میں مفرد علم ہو یا صفت ہو تو اس وقت یہ غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن اپنی شرائط ہیں، ہر علم اور ہر صفت تو غیر منصرف نہیں ہوتی۔ من الجمع فی ما کانا علی وزن مفاعلہ و مفاعلہ، اور وہ جمع جو مفاعل اور مفاعیل کے وزن پر آئے وہ جمع بھی غیر منصرف ہوتی ہے۔ وفی کل اسم ختم بالف التانیث، اور ہر وہ اسم جو الف تانیث پر ختم ہو، یعنی جس کے آخر میں الف تانیث ہو، وہ اسم بھی غیر منصرف ہوتا ہے، اس کی صرف ممنوع ہوتی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ شُرُوطٌ، ان سب کے لیے، ہر ایک کے لیے شرائط ہیں غیر منصرف ہونے کی، اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو غیر منصرف ہوگا، اگر شرائط نہیں پائی جائیں گی تو وہ اسم غیر منصرف نہیں ہوگا۔ یمتنع العلم من الصرف فی 6 مواضع، ہاں اب وہ علم کی بات کر رہے ہیں، پہلے جو انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں مفرد جو علم ہو یا صفت ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ علم کب غیر منصرف ہوتا ہے، کیا شرائط ہیں اس کی، کہتے ہیں 6 مقامات پر علم غیر منصرف بن جاتا ہے، اس کی صرف ممنوع ہوتی ہے۔ پہلا ہے اذا کان مختوما بالف و نون زائدتین، جب یہ اسم مفرد ختم ہو الف اور نون زائدہ پر، الف بھی زائد ہو نون بھی زائد، سے کیا مراد ہے؟ زائد سے مراد ہے کہ الف اور نون اس کے حروف اصلی میں سے نہ ہو، یہ مراد ہے، وَإِلَّا کوئی حرف کسی کلمے میں زائد نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک اسم سے مثلا ایک اسم کا تثنیہ بناتے ہیں، مثلا زیدن زیدان ہے، زیدان تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ الف اور نون کہتے ہیں زیادہ ہے، کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے زیادہ ہے کہ الف نون اس کے حروف اصلی کا حصہ نہیں ہے، وگرنہ یہ الف اور نون جو ہیں یہ کلمے کا جز ہیں، اگر الف اور نون نہ آئے تو کلمہ تثنیہ والا معنی نہیں دے گا، کب دے گا؟ جب یہ آئیں گے تو پھر کیسے زائد ہو گئے؟ زائد کیسے جب کلمے کا جز ہیں تو کیوں زائد ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کلمے کے جو حروف اصلی ہیں وہ جو میزان بتایا گیا ہے فاعل لام والا، اس میزان سے اضافی ہیں، اس میزان سے زائد ہیں، اضافی ہیں، ٹھیک ہے، حروف اصلیہ میں سے شامل
نہیں ہیں، اس لیے ان کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے، وَإِلَّا وہ کلمے کے اجزاء ہیں۔ اچھا، جو اسم مفرد، اسم علم 6 مقامات پر جو ہے غیر منصرف ہوتا ہے۔ پہلا، جب یہ الف نون زائدہ پر ختم ہو، اس کے آخر میں الف نون زائدہ ہو، یعنی جیسے عثمان ہو، رضوان ہو، زیدان ہے، ان کے آخر میں جو ہے الف نون زائدہ ہے، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ یعنی کب غیر منصرف ہوں گے؟ منصرف ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ان کے اوپر کسرہ بھی نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گی۔ فائدۃ یستدل علی زیادۃ الالف والنون فی العالم بأن یتقدم ثلاثۃ احرف اصول۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ یہ الف نون جو زائد ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ کہاں پر ہیں تو زائد ہیں؟ کہا ہے انہوں نے کہ آخر میں ہیں تو زائد ہیں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یستدل علی زیادۃ الالف والنون، الف اور نون کے زائدہ ہونے پر جو استدلال کیا جاتا ہے علم میں، وہ یوں کیا جاتا ہے کہ بین یتقدمہا ثلاثۃ احرف اصول، کہ الف نون پر متقدم ہوں 3 حروف اصلی کلمات کے، یعنی کلمات کے تینوں حروف اصلی اس الف نون سے پہلے ہیں، تو وہ الف نون زیادہ شمار ہوگا، اور ایسا الف نون اگر آ جائے تو وہ اسم غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر بالفرض یوں ہو جائے کہ الف نون 2 ہیں اسی کلمے میں زیادہ ہیں، لیکن بالفرض الف درمیان میں نون آخر میں، پھر نہیں ہوگا نا، وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ غیر منصرف ہونے کی یہی شرط ہے کہ وہ جو الف نون زیادہ کلمے کے آخر میں ہے اور ان سے پہلے اس کے حروف اصلی تینوں ہیں، تینوں حروف اصلی ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ علم ہو جائے۔ اچھا، اذا جاء علی وزن الفعل، جب علم وزن فعل کے وزن پر آئے تو اس وقت بھی یہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ یعنی دو شرطیں آ گئیں، آگے بھی چل رہی ہے بات کہ علم 6 مقامات پر جو ہے غیر منصرف ہوتا ہے۔ ایک، جب الف نون زائدتان اس کے آخر میں آ جائیں، دوسرا جب فعل کے وزن پر ہو، جیسے یزید و لعنت اللہ علیہ، یزید یہ فعل کا وزن ہے نا، زیادہ یزید و، یہ فعل مضارع ہے نا، تو یہ علم ہے۔ احمد احمد کیا ہے؟ احمد نحمد واحد متکلم کا صیغہ ہے مضارع کا، تو یہ بھی جو ہے غیر منصرف علم بن کے۔ تغلب، یہ بھی ایسے ہی ہے، غلب یغلب۔ بل مراد بذالک یکون علم علی وزن یختص بالفعل، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ فعل کے وزن پر ہونے کی کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ علم ایک ایسے وزن پر ہو جو مختص ہے فعل کے لیے۔ ابھی یزید و یفعل فعل کے ساتھ مختص ہے نا، کسی اسم کا وزن نہیں ہوتا۔ یہ احمد و حمد یحمد، یہ بھی فعل کا وزن ہے، کسی اسم کا نہیں ہوتا۔ یغلب بھی اسی طرح۔ تو ایسے وزن کے اوپر علم ہو جو وزن مختص ہے فعل کے لیے، اور یغلب فیہ الفعل، یا ایک ایسا وزن ہو جو غالباً فعل کے لیے، اسم کے لیے آتا ہو لیکن غالباً فعل کے لیے آتا ہے۔ غالباً جس طرح احمد ہو، اسم کا وزن بھی ہے احمد، ایسی بات نہیں ہے کہ اسم کا وزن نہیں ہے۔ کون سے اسم کا ہے؟ اسم تفضیل کا، افعال و احمد ہو، لیکن غالباً فعل کے لیے وزن آتا ہے، اسم تفضیل کے لیے کم آتا ہے۔ اور یشتمل علی زیادۃ لہا معنی فیہ، یا ایک ایسی زیادتی پر، اضافے پر مشتمل ہو جس کے لیے، جس میں فعل والا معنی پایا جائے، ولا معنی لہا فی الاسم، اور وہ اسم میں وہ معنی نہ ہو، فعل میں ہو۔ مثال اول، پہلے کی مثال دے رہے ہیں، جیسے دو الا،
اسم و قبیلۃ دعلا. اب دعلا کا جو وزن ہے یہ مختص ہے فعل کے لیے، فعلا کا وزن، لیکن ایک قبیلے کا نام انہوں نے رکھ دیا ہے، علم بن گیا ہے تو غیر منصرف ہے. شمرا، یہ جو ہے اسم ہے گھوڑے کا، ایک نام ہے، گھوڑے کو نام دیتے ہیں نا، گھوڑا کون سی اس کا ہے، نسل کا گھوڑا ہے، تو یہ ایک نام ہے اس کا. کہتے ہیں لأن وزن فعلا و فعلا خاصان بالفعل، چونکہ فعلا اور فعلا کا جو وزن ہیں دونوں یہ مختص ہیں فعل کے ساتھ، اسم میں یہ وزن نہیں پائے جاتے. فمثال ثانی، دوسرے کی مثال جانوں نے کہا ہے کہ ایسا وزن جو غالباً فعل کے لیے آئے، اس کی مثال اجبع. اجبع قریۃ فی لبنان، لبنان میں ایک بستی کا نام ہے، قریہ کا نام ہے اجبع. یہ وزن ہے کون سا؟ فإن وزن اضرب اجبع. اضرب کیا فعل امر ہے؟ فی الفعل ہے. اکثر و منہ فی الاسم، یہ زیادہ تر فعل میں استعمال ہوتا ہے اسم سے زیادہ. اس میں استعمال ہوتا ہے لیکن کم، لیکن زیادہ تر فعل میں استعمال ہوتا ہے اضرب. وَهِيَ مَمْنُوعَةٌ بِغَيْرِ هَذِهِ الْعِلَّةِ، یہ بغیر اس علت کی جو ہے ممنوع ہے کسی کے. خوب. وَمِثَالُ الثَّالِث، تیسرے کی مثال، تیسرا کیا بات انہوں نے کی ہے کہ جو جس میں کوئی اضافی زیادتی اور اضافہ ہو، جس کا معنی فعل ہو جائے. جیسے احمد، جس طرح مثال دیے احمد، یہ کہتے ہیں کہ اس میں اضافہ، احمد یزید تدمر. ہاں یہ کہہ رہے ہیں ان میں چونکہ احمد میں حمزہ، یزید میں یا، تدمر میں تا کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اضافہ جو ہے فعل کا معنی پیدا کرتا ہے، لہذا اس کو بھی وزن فعل کہا جاتا ہے. ہاں انہوں نے اس کو ان میں شمار کیا ہے. آگے سمجھ. اذا کان مرکبا ترکیبیا مزجیا، اگر اس میں مرکب ہو، مرکب مزجی، تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا، اس کو لم بنا دیا جائے تو. جیسے بال بکا و بیتا، بیت لحم، بال اور بک دو اسموں سے مرکب ہے، اس طرح بیت اور لحم دو اسموں سے مرکب بیت اللحم. تو ان چونکہ اب نام ہیں جگہوں کے تو یہ علم بن گئے ہیں، لہذا غیر منصرف ہیں. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم.